بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والعمل او كما قال علیہ السلام. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد الکبیر میں، امام بہقی شعب الایمان میں، بہت سارے اہل علم نے اپنی کتب احادیث کے اندر نقل کیا ہے. وہ حدیث پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اس مجلس میں اسی حدیث، اسی آیت، اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ میرے بھائیوں، اصل چیز سننا نہیں ہے، سننے کے بعد عمل کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، بہت سارے اہل علم نے بسند صحیح نقل کیا. مومن کی ایک شان اللہ کے رسول نے بیان کیا. فرمایا لن یشبع مؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ. مومن کی شان یہ ہے کہ اولاً تو مومن دین کی باتیں سننے سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا. جتنا اگر ایمان درست ہے، ایمان صحیح ہے، تو لن یشبع مؤمن من خیر یسمعہ. کبھی مومن اچھی باتیں سننے سے آسودہ نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ سنتا ہے تو اور اس کے اندر اور سیکھنے سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علم ہونے کے باوجود دعا کرتے تھے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر دے. اللہ رسول نے آگے ارشاد فرمایا حتی یکون منتہاہ فی الجنہ. آدمی دین کی کوئی بات سنتا ہے
اس پر عمل کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور اتنا زیادہ اس پر عمل کرتا ہے کہ وہ سنی ہی باتوں پر عمل کرتے کرتے ایک ایسی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ حتی یکون منتہا الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی آخری منزل جنت بنا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر، اور ایک مقام وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک کے اور مختلف مقامات پر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، اعلان کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص کلمہ گو ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہماری اطاعت و فرما برداری، ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سنت سے اعراض کرے گا، دنیا کی ساری باتیں سیکھے گا، ساری باتیں پڑھے گا، ساری باتیں تسلیم کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص نہ ہماری کتاب سیکھے، نہ نبی کی سنت سیکھے، نہ پڑھے نہ پڑھائے، اور نہ اس پر عمل کرے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو بہت ہی دشوار اور تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی اس کی ہم بڑی پریشانی کی بنا دیں گے، کہیں سکون نہیں ملے گا، نہ گھر میں، نہ آفس میں، نہ تجارت میں، نہ کاروبار میں، کہیں اس کو ہم سکون نہیں عطا کریں گے۔ یہ تو دنیا میں، آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو مادرزاد بالکل اندھا اٹھائے گا، آنکھیں ہوگی لیکن بینائی نہیں ہوگی، قبر سے اٹھا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ نے بینا بنایا تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، سمجھتا تھا، آج آخرت میں جب اٹھایا گیا قبر سے تو بالکل مادرزاد اندھا ہے، نابینا ہے۔ اب وہاں چیخے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ میرے رب وقد کنت بصیرا، دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا، اور آخرت میں مجھے اندھا کیوں تو نے اٹھایا؟ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیا سزا دی مل رہی ہے میرے؟ وقد کنت بصیرا لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ آپ کیوں مجھے اندھا اٹھائے؟ دنیا میں آپ نے بینائی دی تھی، دیکھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اور آج قبر سے اٹھتے ہماری آنکھیں دیکھنا بند کر دی ہیں۔ لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ رب العالمین فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، میری آیات تیرے سامنے آتی تھی لیکن کبھی ان کو تو نے دیکھ کر ایک عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کیا۔ آواز کرتے ہیں، دنیا میں ساری چیزیں تو دیکھتا تھا، اللہ اکبر، کذالک اتتک آیاتنا، تجھے اندھا اس لیے اٹھائے کہ میری آیات تیرے سامنے آتی تھی۔ آیات قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے دوستو کہ ہماری کتاب کی آیات، ہماری کتاب کی آیات کی تفسیر، نبی کی حدیث، یہ ساری چیزیں تو دیکھتا تھا، سنتا تھا، سب کچھ، لیکن اندھا گوگا بن جاتا تھا، ان پر تو کبھی عمل نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلا معنی، دعا کرو اللہ اسے محفوظ رکھے، بہت بڑا جرم ہے۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے سامنے میری آیات آتی تھی، جمعے کا خطبہ سنتا تھا، وعظ و نصیحت سنتا تھا، بڑے بڑے اجتماعات کانفرنسوں میں شامل ہوتا تھا، اپنے سے پڑھتا تھا، در و دیوار پر آیات لکھی، حدیثیں لکھی، ساری چیزیں تو دیکھتا تھا، لیکن
کبھی تو نے ان سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل نہیں کی، عمل کرنے کی کوشش نہ کیا، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا۔ اب یہاں بھلا دینے کا مطلب وہ نہیں کہ ہاں واقعی بھول گئے، کیوں؟ جو انسان بھول جاتا ہے ربنا لا تؤاخذنا، اس پر تم کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ امام آپ نماز پڑھ رہے تھے، 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی، اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، سجدے سہو کر لے، ساری کمی دور کر دی۔ تو یہاں بھلانے کا قضا فنسیتہا، میری آیات کو چھوڑ دیا۔ تو اصل میں نسیان کے معنی 2 آتے ہیں، ایک ہے نسیان بھول جانا، دماغ سے بات نکل جانا، اور ایک ہے دیکھ لینا، سن لینا، لیکن ترک کر دینا، اس کو بھلا دینا۔ تو ترک کر دینا، اس کو پر عمل نہ کرنا، چھوڑ دینا، اس کو بھی کتاب و سنت میں عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھول جانا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھولے تو اللہ ان کو بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تو کبھی نہیں بھولتا، کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرنا چھوڑ دیے تو اللہ نے بھی ان پر اپنا فضل و کرم کرنا ترک کر دیا۔ دیکھیں، نسیان کہا جاتا ہے چھوڑ دینے کو، ترک کر دینے کو، لاپرواہی کا۔ اسی لیے اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کذالک اتتک آیاتنا، میری آیات، احکام، کتاب و سنت کی باتیں آتی تھی، سنتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، علم بھی تھا، لیکن ان کو عمل کرنے کی باری آتی تو چھوڑ دیتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ اور دوستو یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھنا، سارے گناہ معاف کر دے، ساری لغزشیں اللہ درگزر کر دے، لیکن کتاب و سنت کی باتیں نصیحت ہو کی جائیں، سمجھ لیا جائے، پھر بھی عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑنے والا۔ الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری تمام تقریباً اہل حدیث مساجد میں ہر جمعے کو فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں غالباً یہاں بھی پڑھتے ہوں گے سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر۔ اللہ رب العالمین سنت کو زندہ کرنے کے لیے انہی لوگوں کو پیدا کیا جو ہمارے شیخ وغیرہ ہیں، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، جمعے کے دن سنتیں بالکل نسیہ منسیہ کر دیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ وہ سورۃ کہف میں کیا ہے، اور یہ سورہ الف لام میم تنزیل۔ کبھی آپ نے سنا؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے۔ رب العالمین فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، جس شخص کو میرے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں، سن لیا، سمجھ لیا، لیکن فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی کیا کیا اس نے؟ بھلا، چھوڑ، اعراض کر لیا، عمل نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا یہ مجرم ہے کہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس مجرم کو نہیں چھوڑیں گے، اس سے انتقام۔ اللہ اکبر۔ یہاں عذاب کا لفظ نہیں، کس کا لفظ ہے؟ انتقام کا۔ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ لینا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، اللہ کا فرمان اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اِنَّا تاکید کے ساتھ، یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام لیں گے۔ انتقام کس کو؟ یعنی آپ کا فریضہ تھا کہ آپ عمل کرتے، لیکن آپ نے رب کی آیات کے ساتھ ظلم کیا، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے ہم انتقام، ان کو مجرم قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، شیخ یہی آیت ہے نا، غور کیا آپ نے؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اے مومن نہیں، یہ مجرم ہے، مجرم ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اب کیا انتقام لے گا؟ کیا انتقام لے گا؟
وہ بھی بات بتا دیں، سورت کہف کے اندر وہ بھی جمعے کو پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کئی انتقام ہے. نمبر 1، ان کے دل کو ہم سخت کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ سخت کر. اب دنیا کی ساری باتیں دل قبول کرے گا، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتیں اس کا دل قبول کرنے کے لائق ہی نہیں اللہ نے چھوڑا. اللہ نے اس کے دل کو خراب کر. اللہ اکبر، درست سوچا. نمبر 2، میرے بھائی وہ بھی یاد رکھیں، دوسری سزا اللہ رب العالمین نے فرمایا، دوسرا عذاب یہ ہے ہم ان کے دلوں پر، ان کے کانوں میں سننے والی حق باتیں سننے کی صلاحیت پر مہر لگا دیں گے. ان کا کان گانا سنے گا، چغل خوری سنے گا، فلمی ساری چیز، ہر چیز وہ دیکھے گا، سنے گا، اور ہر چیز دل میں اترے گی، لیکن اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی باتیں، نبی کی سنت اور ہدایات نہیں اترے گی. کیا مطلب ہے؟ سننے کی صلاحیت، ہر چیز سنے گا اور پردہ پھاڑ کر کے دل تک اترے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی باتیں، کتاب کی باتیں، سنت کی باتیں، اس کے دل، اس کے کان کے سوراخ ایسے اللہ نے بند کر دیا ہے، کوئی اچھی بات اس کے کان کے پردے کو پھاڑتے ہوئے دل تک پہنچے ہی نہیں. تیسرا جرم سورہ کہف کی آیت میں بڑا خطرناک ہے، اللہ محفوظ رکھے. وہ کیا ہے؟ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اللہ اکبر، یاد ہے بیٹے کیا ہے؟ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. لن آیا ہے، لا نہیں آیا ہے. لن آتا ہے تاکید کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اب آئندہ اس کے لیے ہدایت کا کوئی چانس باقی نہیں رہ گیا. اس کے لیے ہدایت کے دروازے میں نے فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اے لوگوں، آئندہ اس کو ہدایت نہیں ملے گا، ہدایت کا راستہ بند کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوشش سے کریں کہ ہمیشہ سنیں تو سننے کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں، ورنہ یہ 3 عذاب بلکہ 4 عذاب ہو گیا. 3 عذاب سورۃ الکہف کی آیت میں اور 1 عذاب سورۃ سجدہ کی آیت میں. 4 عذاب. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ عذاب کا مستحق بنے. دعا کرو اللہ ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، یہ تو آیات تھی. اللہ رب العالمین نے سنت جاری رکھی ہے. آج مسلمان بہت ہی زیادہ پریشان ہے. پریشان کیوں ہے؟ بس ایک ہی چیز، مسلمان اتنے دن سے مصیبت میں ہے، نجات کب ملے گی. یہی ہے نا. مسجد اقصی پر قبضہ ہے، ظالم بڑھتے جا رہے ہیں، خون کے ہولیاں کھیل رہے ہیں. آخر کب نجات ملے گی؟ اور ہمارے بھائی بھی ہر ایک پریشان ہیں، نجات کب ملے گی؟ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی. میرے بھائیوں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے سچ بیان کر دیا. فرمایا نجا اول هذه الامہ. اب فرعون تھا، نمرود تھا، اور اس امت میں ابو جہل بدبخت تھا، جس کو اللہ کے رسول نے فرعون هذه الامہ قرار دیا. فرعون تھا، اس کے بعد بھی بہت سارے فرعون پیدا ہوتے رہے، لیکن ان تمام فرائض و نمارود کا مقابلہ کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے ہمیشہ عزت کی زندگی گزارے. ہر مصیبت سے، ہر بلا سے اللہ نجات دیا. آخر کیوں نجات دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نجا اول هذه الامة بالشهادة والیقین. اس امت کے پہلے لوگوں کو غیروں کے ظلم سے نجات ملی، فقر و محتاجگی سے نجات ملی، اللہ کے عذاب و قہر سے نجات ملی،
اس کی دو وجہ تھی. دعا کرو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں پھر امت کو نصیب کر دے. نمبر 1 نجا اول هذه امتی، سب سے پہلی چیز جو پہلے لوگ تھے کہ جیسے مصیبت آئی دعا کیا، اللہ نے ساری مصیبت ٹال دی اور دعا قبول کر لیا، ساری مشکلات حل ہو گئی. وہ زہد تھا. زال نہیں، زا ہا دال، یہ 3 حرف کا زہد. اردو میں بھی استعمال ہے، عربی میں تو ہی ہے. پہلی چیز امتوں میں جو تھی ان کے غلبے کا نجا، 3 الفاظ حدیث میں ہے. ایک ہے سارے مظالم، ساری مشکلوں سے نجات پائے. نمبر 2 فلاح اول هذه الامہ، اس امت کے پہلے لوگوں کی فلاح اور کامیابی. فلاح اور کامیابی دشمن کے مقابلے میں، فقر و محتاجگی کے معاملے میں ان کو فلاح ملی. اور تیسرا لفظ ہے صلاح اول هذه الامہ، اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح جو ہوئی. یہ 3 جملے آئے، 3 الفاظ، فلاح، صلاح اور نجا. اللہ کے رسول نے فرمایا امت کے پہلے لوگوں کی فلاح، صلاح اور ہر پریشانی سے نجات جو ملی ہے وہ 2 نیک عمل وہ کرتے تھے ان کی برکت سے. نمبر 1 زہد تھا، نمبر 1 زہد، نمبر 2 والیقین، یقین. دعا کرو دونوں نصیب ہو جائے. ساری بلائیں جیسے طوفان میں بادل بکھر جاتے ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں آج بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ایک ہوا کی طرح، بادلوں کی طرح ہوا جیسے اڑتے ہیں بادل ہوا میں، ایسے انشاءاللہ ہماری ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں بھی ہوا بن کر کے اڑ جائیں گی. لیکن ضرورت ان دونوں باتوں کے پیدا کرنے، زہد اور یقین. زہد کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زہد کو سمجھیں. زہد کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں عام طور پر کسی چیز کو حقیر اور معمولی سمجھ لینا کیا کہا جاتا ہے؟ زہد. کوئی چیز ہے آپ کی کوئی قدر قیمت اس کے نزدیک نہ ہو، جوتا پرانا ہو گیا ہے، نیا ہوگا تو ماشاءاللہ یہ لیں گے اور لا کر کے مسجد کے کنارے رکھے، کہیں چور نہ لے کے چلا جائے، بدل نہ جائے. پرانا ہو گیا، سڑ گیا ہے، وہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ ہے زہد. کیوں؟ اس جوتے کی پرانا جو گھس پٹ کے برابر ہو گیا ہے اس کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی لے جائے یا چھوڑ جائے. اس کو کہا جاتا ہے زہد. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف کو کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں نے نکالا تو قافلے والوں نے جو بیچا تو اللہ فرماتے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بچہ تھا، ایک بچے کی قیمت لاکھوں ہوتی، لیکن قافلے والوں نے سوچا، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، مال مفت دلے بے رحم. اپنی بکری بیچتے تو اس کو خوب کیا کرتے، قیمت لیتے. بکرا بیچتے تو سڑی گلی موٹر سائیکل بھی ہوتی تو سوچتے جتنا دوا کی قیمت لے سکتے ہیں، لیکن چور جو ہوتا ہے سوچتا ہے جتنا ملا بیچ دو کہیں ڈھونڈنے والا آ نہ جائے. اللہ نے فرمایا بدبختوں نے، قافلے والوں نے بڑی وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یوسف کی قدر و قیمت سے کوئی ان کو دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ان کے بیچنے میں انہوں نے زہد کا معاملہ کیا. کیا ملا؟ کانوا فیہ من الزاہدین، بہت ہی بے رغبتی تھی. جو مل رہا ہے بیچ دو، کہیں بھات آؤ دادا کریں گے تو کوئی ڈھونڈنے والا آ جائے گا تو اپنا بچہ لے کے چلا جائے گا.
تو اس کو کہا جاتا ہے زہد. شریعت کے اصطلاح میں زہد کہتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن اور سنت کی روشنی میں زہد کہا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. زہد کہتے ہیں دوستو کہ ہمیشہ نیک ایمان کے مقابلے میں دنیا کی ساری چیزوں کو آپ حقیر سمجھیں. دنیا کے مال دولت ہر چیز اسلام کے مقابلے میں اس کو معمولی سمجھیں. دنیا کی ہر چیز ہر نعمت آخرت کے مقابلے میں اس کو معمولی سمجھیں, کبھی اس کو اصل قرار نہ دیں. یعنی کیا مطلب تھا؟ پہلے لوگوں کے نزدیک جو زہد تھا, یعنی کیا مطلب, ان کے نزدیک دین مقدم تھا اور دنیا پیچھے تھی. اور آج مسلمانوں میں کیا ہو گیا؟ دنیا مقدم اور دین پیچھے ہو گیا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں, ایک صاحب کو بیٹی کی شادی کرنی ہو, ایک ہے دیندار ہے, نہ شریعت کا پابند ہے, روزے نماز حج زکات کا پابند ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی پوسٹ پر نہ ہو, لیکن اتنا ہے بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے, بچوں کی پرورش کر سکتا ہے. اور ایک سامنے آیا کہیں بینک میں کام کرنے والا, سود لینے والا, اگر وہ بے نمازی بھی ہے تو کس کو ترجیح دیتے ہیں لوگ؟ ارے بینک نہیں, دنیا کوئی بھی ہو, دنیا جس کے پاس مال زیادہ, بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ باپ کے پاس بیٹی تو لے گے لیکن بینک بیلنس کتنا ہے. سارا معاملہ دوستو دین کو مؤخر اور دنیا کو مقدم. ساری پریشان. آج بچیاں بے شادی کیوں ہیں؟ یہ پریشانی کیوں ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, آج زہد ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ ہمارے مشائخ موجود ہیں. سنن کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو, اذا خطب الیکم من ترضون دونہ وخلقہ فزوجوہ, جب کوئی شادی کا پیغام ایسا ملے جس کا دین بھی اچھا ہے, اخلاق بھی اچھا ہے, کریکٹر بھی اچھے ہیں, تو ایسا کرنا, شادی کر دینا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوهُ, اگر دین کو ٹھکراؤ گے اور دنیا کو ترجیح دو گے, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, تو اب محلے میں بگاڑ اور فساد, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. کیا کیا؟ جرم یہ ہوا کہ زہد ہم نے ختم کر دیا. دوستو زہد ہونا چاہیے, اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر زہد آئے. ہمیشہ آپ دنیا کی مال دولت تجارت کاروبار سب کچھ کریں, لیکن ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھیں. وہیں تک آپ جائیں جہاں تک آپ کا دین متاثر نہ ہو, اخلاق آخرت برباد نہ ہو. دنیا کی ہر جائز چیز اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے, آپ سب اختیار کریں, لیکن بشرطے کہ آخرت متاثر نہ ہو. آخرت متاثر نہ ہو. ہم نے شاید کہیں بتایا تھا ابھی ایک واقعہ, اللہ اکبر, ذرا دیکھیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. ایک دن گئے, باغیچے میں کھجور کا باغ تھا, زمین تھی, آپ کے سرا میں فارم ہاؤس تھا. گئے, کام میں اتنا مشغول ہو گئے کہ جب فارغ ہوئے تو پتا چلا کہ جماعت ہو گئی ہے اور نماز اثر لوگ پڑھ چکے ہیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی شک نہیں, نماز پڑھ کے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, بھول گئے, مشغول رہے, نہیں یاد آیا, سب کچھ معاف ہے. لیکن زہد ہے کہ ہمیشہ دنیا کو, ہمیشہ آخرت کو, دین کو دنیا پر ترجیح دی جائے. دنیا ممنوع نہیں ہے, معاملہ ہے کہ دونوں میں توازن جو ہو, تو ایسے موقع پر ہمیشہ دنیا کو, اللہ نے فرمایا فَآثِرُوا مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ, بڑی طویل حدیث ہے,
آخر میں ہے آپ نے فرمایا فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، دنیا بھی حاصل کرو دین بھی حاصل کرو، لیکن جہاں دونوں کا ٹکراؤ ہو تو ایسے موقع پر باقی رہنے والی چیز کو فنا ہو جانے والی چیز پر ترجیح دینا، یہی زہد ہے میرے بھائی۔ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی بیوی ہے بچے ہیں سب کچھ ہے، اللہ کی نعمت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بیوی چاہیے، اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، دنیا چاہیے، بزنس چاہیے، جائیداد بھی چاہیے، رہنے کا مکان چاہیے، بینک بیلنس بھی چاہیے، ساری چیزیں آپ، لیکن یہ سب کس کے دائرے میں ہو؟ اسلام کے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عمر ابن الخطاب سوچتے ہیں، نماز تو پڑھ لیا لیکن سوچتے ہیں آج ہمارے آخرت کا بڑا خسارہ ہو گیا۔ کیسے وہ بیٹے خسارہ کیسے ہوا؟ اگر باجماعت پڑھے ہوتے تو ایک نماز کا ثواب 27 یا کم سے کم 25 یا 27، چلو 27 25، ہم لوگوں کو تو 25 ملتا، ان لوگوں کو تو 27 ملتا رہا ہوگا، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ نیت بہا لیا تو دنیا سب بھول گئی، اور ہمارا معاملہ ہے نیت بہا دو ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائے۔ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آج میرا بڑا خسارہ ہو گیا۔ خسارہ کیا ہو گیا؟ اگر باجماعت نماز پڑھے ہوتے تو 27 گنا ثواب ملتا، لیکن آج جماعت چھوٹ گئی، بس ملا تو نماز اثر ادا کرنے کا۔ رونے لگے، ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں، رو رہے ہیں، والد صاحب پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن آج آخرت کا خسارہ ہمارا ہو گیا۔ کس کا خسارہ؟ آخرت کا خسارہ ہوا، 27 نمازوں کا نقصان ہمارا ہو گیا۔ اگر باجماعت پڑھے ہوتا 27 گنا۔ اللہ اکبر۔ بہت رو رہے ہیں۔ آخر میں شام ہوتے ہوتے انہوں نے کہا اللہ میں نے ہمارا آج بڑا نقصان ہو گیا، اس لیے یہ باغ میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ میری کمی پوری ہو جائے۔ یہ میرے بھائیو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہد۔ دعا کرو اللہ زہد ادا کرے۔ جب ہمیشہ جب تک مسلمان دنیا کو دوسرا درجہ اور آخرت کو پہلا درجہ، اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا آخرت کی تیاری۔ اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باقی ساری چیزیں اسی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں۔ اصل مقصد ہے آپ کو عمرے میں جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مقصد وہ ہے۔ لیکن ماشاءاللہ پلین کا ٹکٹ بھی خریدتے ہیں، بس کا ٹکٹ بھی لیتے ہیں، ہوٹل بھی بک کراتے ہیں، بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، یہ سب ہے ذرائع، لیکن مقصد کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، اصل مقصد ہو محنت کر کے جنت کو حاصل کرنا، رب کی اطاعت و فرما برداری، اصل مقصد یہ ہو۔ باقی ساری چیزیں دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اسباب ہیں، مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہیں۔ دعا رکھو اللہ تعالیٰ ہی زہد ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سہل ابن سعد آئے۔ کیا نام تھا صحابی کا؟ سہل ابن سعد، ابن ماجہ کی روایت اور شعب الایمان للبیہقی کی۔ یا رسول اللہ، بڑا سوال رسول، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور اللہ کے بندوں کا۔ دعا کرو یہ فکر پیدا ہو۔ یہاں فکر ہے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، علی عملین یعنی ایک عمل، چھوٹا سا ہو، آسان سا ہو، ایسا عمل بتائیں کہ وہ عمل کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں۔ تو اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟
اب اگر یہ چیز چاہتے ہو کہ اللہ کے بھی محبوب بنو اور بندوں کے، تو دنیا میں ایک ہی چیز اللہ نے رکھی ہے، دعا کرو اللہ نصیب فرمائے۔ ایک ہی عمل ہے، اگر وہ عمل کر لو گے تو اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور اللہ کے بندوں کے بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ اللہ رسول کیا؟ عزت فی دنیا، ہمیشہ زہد اختیار کرو، دنیا پر ہمیشہ دین کو ترجیح دو۔ کیا؟ ہمیشہ ازہد فی دنیا یحبک اللہ۔ اگر تم چاہے تو اللہ کے محبوب بنو تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ دنیا کو ہمیشہ دوسرا درجہ دو اور اللہ اس کے دین کو پہلا درجہ۔ اگر اللہ کو دنیا پر آخرت کو ترجیح دو گے، لوگوں کے خوشی پر اللہ کے رضا کو ترجیح دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہے چیز نا، خودی کو خر بلند اتنا کہ ہر خودی کو خر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے دوستو؟ کتنی بڑی چیز ہے۔ دعا کرو ایک خوبی پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ہمیشہ دنیا دین پر، آخرت پر، نیکیوں پر، اللہ تعالیٰ کے تقرب، آخرت کی فکر، جنت کی تیاری میں ہمیشہ ان چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر مقدم کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ نمبر 2، یا رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے، اب وہ بھی بتائیں جس سے بندے ہم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ اکبر! دونوں سوال تھا نا، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، آپ ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل اپنا لوں تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، اور وہ بھی بتائیں کہ اگر اور ایک عمل کروں تو اللہ کے بندے بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ازہد فیما فی ایدی الناس۔ اللہ اکبر! لوگوں کو اللہ نے کتنا دیا اس پر نگاہ نہ رکھو، اس کو نہ للچاؤ، ان کے جیسے بننے کی کوشش میں دین نہ چھوڑو، بلکہ اللہ نے جو تم کو دیا اس پر خوش رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت پوری کائنات میں عام کر دیتے ہیں۔ تو دوستو میرا خیال ہے زہد کا مطلب سمجھ گئے، پہلی چیز، اور دوسری چیز والیقین۔ اور ہمارے برابر سنتے ہوں گے، اگر میرے بھائی ایک چیز اور بتا دیں زہد کے متعلق، واللہ ساری بے عملی کی، بدعملی کی، دین سے دوری کا بہت بڑا سبب یہی ہوتا ہے کیا کہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر، دین کی محبت پر غالب۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون الآخرہ۔ اے نبی ان کو چھوڑ دیں ان کی حالت پر۔ اے لوگو اللہ بھی برحق ہے، توحید بھی سچی ہے، نبی بھی سب کچھ بتا رہے ہیں، قرآن بھی سچا، سب کچھ ہے، لیکن تم کو ہدایت نہیں مل رہی۔ کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہیں، تمہاری فطرت میں کیا ہے؟ تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، دنیا سے کی محبت آخرت کی محبت پر غالب ہے، اسی لیے تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ پھر ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر! اے نبی ان کو چھوڑ دے، ان کے پیچھے نہ پڑیں، یہ سدھرنے والے لوگ نہیں۔ کیوں؟ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، ان کو چھوڑ دے۔ کیوں؟
ان کو صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ پتہ یہ چل گیا جب کوئی انسان دنیا کو آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے بھی بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کی، یاد دہانی کرائی۔ آپ تو تھے ہی، آپ کے نام پر امت کو ترغیب دلانی تھی کہ ہمیشہ دنیا پر آخرت کو اور دین کو ترجیح دے۔ نمبر 2 والیقین، یقین، دعا کرو یقین کامل پیدا ہو جائے۔ یقین، آج ہم لوگوں کا ایمان تو ہے، ایمان ہے نا؟ اللہ کی کتاب پر ایمان ہے؟ نہیں ہے؟ ارے مردوں کو پڑھ پڑھ کر اتنا بخشتے ہیں، کیا پوچھنا ہے تو ہے۔ اتنا یقین ہے کہ دکان پر برکت میں برکت ہی نہیں ہوگی جب تک کھانی نہ کی جائے۔ یقین ہے یا ایمان تو ہے لیکن یقین نہیں۔ ایمان اور یقین میں فرق ہے دوستو۔ صحابہ صرف ایمان سے نہیں بلکہ ان کے اندر کیا تھا؟ یقین تھا۔ یقین کیا چیز ہے؟ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں۔ نمبر 1 یقین کی ضرورت ہے دوستو، یقین پیدا ہو جائے ہمارے اندر۔ والیقین، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شیریں۔ یہی یقین تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کے وعدے پر یقین تھا۔ ہمارا ایمان تو ہے کہ سود حرام ہے لیکن یقین نہیں، ایمان تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہیں دوستو، ایک ہے ایمان، ایک ہے ایمان۔ ایمان کے معنی، ایمان کے معنی کیا ہوتے بیٹے؟ بارک اللہ۔ ایمان کے معنی آتے ہیں تصدیق کے۔ کسی چیز کو آپ نے سچ سمجھ لیا، یہ نقطہ یاد رکھیں، کسی چیز کو آپ نے سچ سمجھ لیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان۔ نہیں ہوتا؟ آئی بات بیٹے سمجھ میں؟ ہم یقین کی بات کر رہے ہیں کہ امت پہلے سابقہ لوگوں کی ساری کامیابی 2 زہد اور یقین۔ زہد سمجھا، یقین سمجھیں۔ میں نے کہا یہ ایمان الگ ہے اور یقین الگ ہے۔ یقین، ایمان کے معنی آتے ہیں تصدیق کے۔ کس کے؟ تصدیق کے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے ذرا ہم کو بتا دیں، دیکھ لوں۔ اللہ نے ایک ہی سوال کیا، ارے ابراہیم خلیل اللہ ہو کر کے اولم تؤمن، کیا مردوں کے زندہ کرنے پر میں طاقت رکھتا ہوں، اس پر ایمان نہیں؟ بلا، اللہ تعالیٰ ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا یقین آ جائے، دیکھ لوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں ایمان تو ہے۔ نمبر 2 یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں میں ڈالا اور قمیص نکالی، ٹھیک ہے نا، قمیص نکالی، اس میں کسی جانور کو ذبح کر کے خون لگایا، وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، اور رات کو مگرمچھ کے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے ماتم کر کے، ماتم کرتے ہوئے، اور کنویں میں کس نے ڈالا تھا؟ پتا چلا جتنے جھوٹے مجرم خود ہوتے ہیں اور ماتم بھی جھوٹے مناتے ہیں۔ حسین کو جس نے قتل کیا وہی ماتم کر رہے ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا اس لیے ہمیں کوئی ماتم نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، رات کو روتے ہوئے آئے، آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب، اور جھوٹا خون، قمیص میں جھوٹا خون لے کر کے آئے۔ کیا کہا؟ یا ابانا
इन्ना दहबना नस्तबिक वतरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु الذئب। वालिद साहब क्या बताएं, हम लोग सामान के पास यूसुफ को छोड़ करके रेस लगाने के लिए चले गए, भेड़िया आया यूसुफ को खा डाला, हम लोग थे नहीं वहां। क्या ख्याल है? फिर कहते क्या थे, वमा अंत बिमुमिनिन लना, सच्ची बात करें लेकिन आप मेरी बात पर ईमान नहीं, ईमान तो था, यानी आप मेरी बात की तस्दीक नहीं करेंगे। देखे ईमान का असली माना क्या है? तस्दीक एक है, ये सबसे अदना दर्जा, और एक है इल्मुल यकीन। क्या है? इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन का मतलब कि आपको इल्म के जरिए आपने सुना, यकीन तस्दीक कर ली, लेकिन अब इससे आगे आता है दोस्तों इल्मुल यकीन। क्या मतलब कि आपने रिसर्च किया, आज की इस्तिलाह में रिसर्च किया, वाकई ये असली माल है, नकली माल नहीं, मेड इन चाइना नहीं है, खूब यकीन आ गया, रिसर्च इल्म के जरिए, इसको कहा जाता है इल्मुल यकीन। और एक है आपने खरीद लिया, खूब खींच करके देख लिया, नंबर भी पढ़ लिया, 100% आंखों से देख लिया, तो ये हो जाता है ऐनुल यकीन। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन क्या लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। ये देखें वहां इल्मुल यकीन है और ऐनुल यकीन। जरूरत है मेरे भाइयों आज ऐनुल यकीन की। ईमान तो है कि वाकई अजाब कब्र है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे कि यकीन कामिल हो। मालूम तो है कि ये चीज हलाल हराम है, लेकिन यकीन नहीं, इसलिए सोचते चलो चल जाएगा। आज सारा मामला यकीन था। इमाम अहमद तबरानी वगैरह नकल करते हैं। अच्छा, इस सब के लिए कोई नहीं, तीनों दर्जे हैं, ईमान, यह समझे यकीन, इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन, तीनों चीजें। ऐनुल यकीन की जरूरत है, इल्मुल यकीन तक तो है, ऐनुल यकीन की जरूरत है। आज इसको कहा जाता है यकीन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बुलाया इंजील तौरात के लिए, तूर पहाड़ पर बुलाया था ना, तो अल्लाह ने वह कहा तू आ जाओ और यहां 40 लैला, चल चिल्ला वाला नहीं था वो, तो चिल्ला कर मूसा चिल्ला करने नहीं गए थे, वापस लौटे, समझ गए ना, गए, अल्लाह ने से बातचीत हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात दिया, लिखी लिखाई तख्तियों पर, मूसा अलैहिस्सलाम चादर में लपेटे और अल्लाह ताला से मुलाकात। मजा आ रहा है कि क्यों जल्दी छोड़े। अल्लाह ने फरमाया वमा आजलका न कौमी के या मूसा, मूसा तुम अकेले क्यों आ गए, अपने उम्मतियों को 40 आदमी क्यों नहीं लेकर के आए। हम आखिरी, अल्लाह नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं जरा जल्दी आ गया ताकि ज्यादा मौका मिल जाए, आपके मुलाकात का ज्यादा मौका मिले, वजह पीछे आ रहे हैं। फरमाया पीछे नहीं आ रहे हैं, वादल्लाहुमुस्सामरी, तुम्हारे आने के बाद सामरी ने उनको गुमराह कर दिया, बछड़े बाबा की न्याज दिलवा रहा। किसकी पूजा? बछड़े बाबा की। अल्लाह अकबर। देखा आपने, मूसा ने तो बड़ा गुस्सा आया, वहां खूब इज्जत के साथ चादर में लपेटा तख्तियों को, तो तौरात अल्लाह की किताब सर पर कंधे पर रखे और चले आ रहे हैं गुस्से में। देखो अल्लाह ने बता दिया था, इल्म हो गया था कि वादल्लाहुमुस्सामरी, बसामरी ने उनको गुमराह कर दिया। डायरेक्ट अल्लाह ने बताया, वही के जरिए नहीं, फरिश्ते के जरिए डायरेक्ट बताया, वादल्लाहुमुस्सामरी, सामरी ने गुमराह कर दिया, बछड़े की पूजा करवा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आ रहे थे, बड़े अदब एहतराम के साथ सर पर रखे हुए जब आए और देखा कि वाकई
بچڑا کھڑا ہوا ہے اور سب لوگ بابا بیٹا دینا، بہت دن سے شادی ہوئی اولاد نہیں اولاد دینا، یہ دوڑا ہوا آیا، بہت کاروبار شروع کیا، خسارہ خسارہ کامیاب، سب لوگ مرادیں مانگ رہے ہیں۔ جب بچڑے کو کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ مارے غصے میں تختیوں کو اٹھا کر کے پھٹک دیا۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تختی اٹھا کر کے پھٹک دی۔ اللہ رسول فرمائے دیکھو میرے صحابیوں، موسیٰ کو پتا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا، علم ہو چکا تھا، اللہ کی بات تو 100% سچ سمجھے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اتنا کو یقین بڑھ گیا، اتنا غصہ آیا کہ اللہ کی کتاب تختی کو بھی اٹھا کے پٹک دیا۔ کیا خیال ہے؟ پتہ چلا ضرور ہے یہ یقین، سننے والا یقین جو ہے یہ یقین، علم الیقین، عین الیقین کی ضرورت ہے دوستو۔ جب تک عین الیقین ہمارے اندر پیدا نہ ہو، صحابہ کے نزدیک ان کو عین الیقین حاصل تھا، اور ہمیں بس کیا ہے، ایمان یقین تو حاصل ہے، نہ علم الیقین ہے اور نہ عین الیقین، اسی لیے سب کچھ کرتے لیکن معاف کرتا اللہ مالک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، اے لوگو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو یقین عین الیقین پیدا ہوتا ہے یہ کسی اور ذرائع پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں فارسی میں ہمارے شیخ نے پڑھا ہوگا، اسی کو فارسی میں ترجمہ کیا جاتا تھا کہ سنیدہ کئی بود مانند دیدہ، سنیدہ کئی بود مانند دیدہ، سنی ہوئی باتوں پر وہ یقین نہیں حاصل ہوتا جو دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو ضرورت ہے کس کی؟ ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن عین الیقین کی ضرورت ہے، سمجھ گئے نا؟ اور عین الیقین کیسے ہوتا ہے؟ تو ایک مثالیں دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر باتفاق علماء حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص محنت مزدوری کرتا تھا، بیچارہ دن بھر محنت کرتا، جو ملتا تھا شام کو آتا تو گھر چلتا۔ ایک ایسی آزمائش آئی کہ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بیچارہ گیا اور مزدوری نہیں ملی۔ پتہ نہیں آپ لوگ مزدور دہاڑی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کچھ نہیں ملا۔ اب بیوی بیچاری، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کل کھانا نہیں ملا تو آج ڈیڈی گئے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے۔ بچے کھانا مانگتے ہیں تو ماں کہتی صبر کرو، ڈیڈی آتے ہوں گے، والد صاحب آتے ہوں گے، انتظار کر رہے ہیں۔ آیا تو خالی ہاتھ آیا۔ اب ایک عورت اللہ کی بندی خود پانی پی پی کر کے بچوں کو پلا پلا کر کے رات گزارتی تھی، انتظار کرتی کل نہیں آج نہیں۔ کئی روز گزر گئے، ایک دن بالکل بھوک پیاس سے تنگ، خود بھی بچے بھی، شوہر اس وقت اٹھا، دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کئی روز ہو گئے مزدوری نہیں ملی، اللہ سے پانی پہ گزارا ہو رہا ہے، ہم صبر کر سکتے ہیں بیوی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے صبر کریں؟ اللہ کچھ بھی نہیں۔ گیا بیچارہ صبح سے شام تک کھڑا رہا، لیکن آزمائش کا وقت تھا، نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملی۔ دعا کرتا ہے، آیا دروازے کے قریب تو بیوی بھی دیکھتی ہے کہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، پوچھتا ہے کچھ کہیں سے انتظام ہوا؟ بیوی کہتی ہے کچھ نہیں انتظام ہوا، آپ ہی لاتے تھے وہی گزارا ہوتا، تو کچھ نہیں انتظام ہوا۔ بچے انتظار، اس ماں پر کیا گزرا ہوگا جو صبح سے شام تک اپنے، جب بچے کھانا مانگتے تو کہتی ابو لے کر کے آتے ہوں گے۔ آخر میں شوہر بچوں کی بھوک پیاس نہ برداشت کر سکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس دروازے کے باہر کھڑے کھڑے پوچھا، اور
بچوں کی حالت دیکھ کر صبر نہ کر سکا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گیا۔ یہ بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی، لیکن ماں کہاں جائے چھوڑ کر کے؟ بچوں کو تو چیختے چلاتے بھوک میں بے قرار بے چین ماں بیچاری دیکھ رہی ہے۔ جب شوہر بھگ گیا تو اب ایک نہ شد دو شد، شوہر بیچارہ چلا گیا، کہیں جا کر کے جنگل میں رو رو کر کے کہیں دعائیں کر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اتنے میں ماں جب چاروں طرف سے مایوس ہوئی تو اٹھی، چولہا تھا، لکڑی تھی، جا کر کے فقامت الی التنور فسجرتها۔ یہ ہے یقین، دعا کرو آج اس یقین کی ضرورت ہے۔ عورت لائی لکڑی کچھ تنور میں ڈال کر کے آگ جلا دیا۔ جب آگ جلنے لگی تو کیا ہوگا؟ گئی، پرانے زمانے میں پتھر کی چکی ہوتی تھی، شاید آپ لوگ نہ دیکھ، کہیں میوزیم میں جا کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ میوزیم میں جائیں دیکھ لیں، ایک پتھر نیچے ہوتا تھا دوسرا پتھر اوپر، تو اس میں اناج ڈال کر کے عورتیں اس طرح سے چلاتی تھیں، وہی چکی تھی، یہ مشین والی چکی نہیں تھی۔ فقامت الی الرحى فوضعتها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقامت الی التنور فسجرتها، تنور کے پاس گئی، آگ جلا دی۔ وذهبت الی الرحى، چکی کے پاس گئی، ایک پتھر زمین پر تھا دوسرا پتھر باہر رکھا رہتا تھا، اناج ڈال کر کے اوپر والا پتھر ڈال چلاتی تھی۔ تو بیچاری کیا کرے گی؟ اوپر والا پتھر لی اور لا کر کے نیچے والے پتھر پر رکھ دیا، وضو کی اور نماز پڑھی۔ کہتی اللہ تو نے لکڑی دیا آگ جلانے کے لیے، میں نے آگ جلا دیا۔ اللہ پکانے کے لیے کچھ نہیں دیا، میں پتیلی نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تو نے چکی دیا، دو پتھر ہے، لیکن اناج تو نے نہیں دیا ہمیں، ہمارے پاس جو تھا ہم نے چکی کو نیچے والے پتھر پر اوپر والے پتھر کو رکھ دیا۔ وضو کی نماز پڑھی تو اللہ بس اس کے بعد اب تیرے اوپر بھروسہ ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ یہ یقین تھا، معلوم تھا کہ ہاں کوئی شیخ کوئی نہیں ملا کہ ہمارے شوہر سے مزدوری کرائے، مزدوری دے، ایک وسیلہ ہے، لیکن ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اے لوگوں، رزق والا زمین پر نہیں ہے، رزق کا انتظام کرنے والا کہاں ہے؟ بس ایک ماں کا یہ یقین تھا، ایک عام گھریلو عورت کا یقین تھا۔ کہتی اللہ آپ نے جتنا دیا اتنا تو میں نے کر دیا، آپ نے وسائل دیے ہم نے پورا کر دیا، اب اس کے بعد اللہ رزاق آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دعا کر کے فارغ ہوئی آئی تو دیکھتی ہے کہ تنور سے روٹی پک پک کر کے آٹومیٹک نکل رہی ہے، اور روٹی کا جو برتن تھا برتن بھرتا ہوا نظر آ رہا۔ پھر دوڑی چکی کی طرف تو چکی چل رہی ہے، اناج کہاں سے آ رہا ہے کوئی پتا نہیں، لیکن ہٹا گر رہا۔ اب دل باغ باغ، وفادار بیوی ہے، اب شوہر کی فکر، اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، آٹا بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی، اللہ میرے شوہر کو بھی واپس لوٹا دے۔ اور جنگل میں شوہر پریشان رو رو کر کے دعا کر رہا ہے، اللہ بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، کئی روز سے مزدوری ڈھونڈ رہا، مزدوری نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے۔ اطمینان ہوا، آیا تو دیکھتا ہے بیوی دروازے پر باہر کھڑی ہے، باہر کھڑی ہے۔ اب پریشان، آنے کے بعد پوچھتا ہے
کہ حل وجدتم شیئا، کچھ ملا؟ کہا کھانا تیار ہے، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ دعا کرو گے یقین ہم کو آ جائے۔ معلوم ہے کہ سود لینا حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اس کو مال زیادہ مل رہا ہے تو لو سودی کاروبار کرنا ضروری۔ یقین نہیں میرے بھائی، نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیا، کھایا، بیوی کھلائی، بچے کھائے، آسودہ ہوئے تو دیکھے تھے روٹی پک رہی ہے اور آٹا چکی چل رہی ہے۔ اب وہ بیچارے آئے، چکی اٹھا کر کے دیکھنے لگے کہ آٹا کہاں سے، اناج کہاں سے آ رہا ہے۔ جیسے چکی اٹھائے اوپر کا پتھر، آٹا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کی برکتوں کے پر ریسرچ نہ کریں، یقین رکھ لے کہ ہاں اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ چلے اللہ کے رسول کے پاس، جب بہت کوشش کی میاں بیوی کہ دوبارہ رکھو، اس کو حرکت دو، اس کو حرکت دو، تاکہ کسی بھی صورت سے آٹا نکلنے لگے، نہیں نکلی۔ اللہ کے رسول کے پاس شوہر گیا اور پورا قصہ بتایا، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام ایسے کر دیا۔ اللہ کے رسول میں نے اٹھایا تو آٹا بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرمایا اوہ اللہ کی قسم تو نے بہت بڑی غلطی کی، تمہاری بیوی کے یقین اور تمہارے دعا، ماں کا بیوی کا جو یقین تھا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وفی السماء رزقکم وما توعدون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تمہارے بیوی کا جو یقین تھا اور جس یقین کے ساتھ اس نے دعا مانگی، اللہ نے رزق کا انتظام کیا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اٹھا کر کے دیکھتے نہیں تو قامت الی الرحا، یہ تمہاری کہاں تدور الی الرحا، یہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک تمہاری چکی چلتی رہتی اور آٹا ایسے گرتا رہتا۔ اس تو بیوی کی برکت سے یہ رزق تمہارے لیے قیامت تک جاری رہتا، لیکن تم نے اس کو ریسرچ کرنا شروع کیا، دیکھنا اللہ رب العالمین نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے بھائیوں کیا چیز ہے؟ نہ تعویذ کے لیے گئی، نہ درگاہ پر گئی، نہ یہاں گئی، نہ وہاں گئی، نہ خودکشی کی، نہ بددعائیں کی۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، یقین کامل تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کر دیا۔ میرے بھائیوں آج ہمیں، میں نے کہا ایمان تو ہے اللہ رزاق ہے، قرآن کی آیت پر یقین ہے، ایمان تو ہے، لیکن حرام چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ خود نہیں آئے گا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں، لیکن دوڑ دھوپ کے بعد بھی کبھی رزق نہیں ملتا۔ آدمی دوڑ دھوپ تو کر رہا تھا، آج اللہ اکبر، اس یقین آج سے بد یقینی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو، ایک بچے کو عالم بنانے لگے، سوچے دوسرے کو بھی منائے تو سارے رشتہ دار کیا کہیں گے معلوم ہے؟ ارے بھائی بچوں کو مولوی بنا کے کیا کرو گے؟ ایک مدرسہ بنائے گا، پھر چندہ وصولے گا، زکوٰۃ کھائے گا، تمہیں کھلائے گا، کیا خیال ہے؟ اور اگر تمہیں یہ بنا دیا، یہ بنا دیا، یہ بنا دیا، یہ بنا دیا تو ماشاءاللہ اور بڑے رزق کا انتظام۔ دیکھو یہاں واللہ یعنی دین کی توہین، اللہ رب العالمین کے متعلق بدگمانی، کیا خیال ہے؟ کتنے سال سے ہیں یہاں؟ 4 سال میں کتنا چندہ وصول کیا انہوں نے اپنے لیے؟ کتنا چندہ وصول کیا؟ بولو، رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ پورے محلے میں سب سے صاف کپڑا ہوگا، سب سے عزت کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ میرے بھائی شیطان نے ورگلایا کہ دینی تعلیم بچے سے کہنے گے تو کہاں کھائیں گے، کہاں پیئیں گے، تو دینی بھی تعلیم دو، دنیاوی بھی تعلیم دو۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا 15 عذاب. کتنے؟ 15 عذاب. اللہ نے عذاب کو جیسے کیا کہتے ہیں وہ تسبیح جیسے دھاگے میں، ایسے ہی اللہ نے عذاب کو ایسے پیرو رکھا ہے. پھر فرمایا میری امت جب 15 گناہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا اور سارا عذاب میری امت پر نازل ہونے لگے گا. بہت سارے عذاب، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان دوستوں کے خاطر باپ کو چھوڑ دے گا. دوسرا کیا ہے؟ انسان بیوی کے خاطر اپنے ماں کو ترک کر دے گا. اور ان 15 برائیوں میں کیا ہے؟ وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ. علم تو بہت حاصل کیا جائے لیکن دین بالکل نہ سیکھا جائے. آج دین سیکھنے میں کتنی کوشش کی جا رہی ہے. تو دوستو ضرورت ہے یقین کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو زہد بھی عطا کر دے اور یقین بھی. بات بہت لمبی ہو گئی، بس 2 حدیث کا آخری حصہ رہ گیا ہے. وَهِلَاكُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اور اس امت کے آخری لوگ، کیا مطلب؟ جس میں ہم لوگ ہیں. وَهِلَاكُ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. اور اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت، تباہی، بربادی، غیروں کا ظلم، طرح طرح سے بل کا پاس ہونا اور طرح طرح سے ستایا جانا، ہر قسم کی نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عبادت گاہیں محفوظ. یہ سب کب ہوگا؟ جب 2 برائیاں پیدا ہو جائیں. 2 برائیاں. نمبر 1 اللہ اکبر بالبخل والعمل. ایک تو بخیلی اور کنجوسی پیدا ہو جائے. کیا کرنے لگے؟ بخل. یعنی کب؟ یعنی مال کی محبت دین کی محبت پر اتنا غالب آ جائے کہ انسان دنیا داری میں تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دے لیکن دین کے راہ میں فوراً بھائی اتنا میں دیتا ہوں باقی سارے لوگوں سے جا کے جمع کر لو. ارے محلے کے 100 یتیموں کا مال تو تمہارے پاس رکھا ہے دے کر کے، اور تم کہتے ہو 2 کی میں پرورش کروں گا باقی اور حیدرآباد بہت سارے لوگ ہیں. ہمیشہ دین کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیلی، کنجوسی، بخیلی. نمبر 2 والعمل. عمل کیا چیز ہے؟ آخرت کو انسان بھول جائے، قبر کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، لاپرواہ ہو جائے اور دنیا داری کے بڑے بڑے پلان کے بنانے کی فکر کرنے لگے. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے پلان بنانے میں ایسا کریں گے تو اتنا آئے گا، ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا. بڑے بڑے پلان جس کو اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بیان فرمایا. آدمی سوچتا رہے کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، یہ پلان ہے. پلان بنایا ہے امریکہ تک کے لیے اور موت کھڑی ہے شمس آباد ایئرپورٹ کی پر. پلان کہاں کا بنایا ہے؟ امریکہ کا، اور موت کھڑی ہے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر. اور فرمایا منبر پر پلان اتنا ہے اور موت یہیں تک ہے. اللہ اکبر. اسی میں رہ گیا، نہ قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کی اور نہ آخرت سے میں نجات کی فکر کی، نہ اللہ کے تقرب کی، نہ جنت کی. کوئی سوچنے کا موقع ہی نہ ملا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اسی میں رہ گئے. موت آئی، دفنا غسل دے کر کے کفنا کر کے قبرستان پہنچا دیا گیا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. گئے تو خالی ہاتھ گئے. یہ کس نے؟ اب ذرا سوچے. نہ قبر کی فکر، نہ حشر کی فکر،
نہ جنت کی آخرت کی کامیابی کی فکر، نہ اللہ کی رضا، اللہ کے تقرب کی فکر. بس انسان بڑے بڑے پلان بنانے میں رہ گیا اور ملک الموت آئے ایسا دبوشا کہ آہ کرنے کی نوبت نہ آئی. دعا کرو وَيُلِهِمُ الْعَمَلُ، یہی آیت ہے نا، رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، 14ویں پارے کی پہلی اور دوسری آیت جا کے مطالعہ کرنا. اللہ نے فرمایا جہنم میں اس لیے گئے وَيُلْهِمُ الْعَمَلُ، ان کو بڑے بڑے پلان نے اپنے چکر میں گھیر رکھا تھا. نہ بیوی کا حق، نہ بچوں کا حق، نہ اللہ کا حق، نہ رسول کا حق، نہ آخرت کی تیاری، نہ عذاب قبر کی فکر کی. سب اسی میں رہ گئے اور ملک الموت آئے لے کے چلے گئے. اور گیا تو کیسے گیا؟ نواب صدیق حسن خابوبالی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بات لمبی ہو جائے گی اگر حدیث بیان کریں. بس عبرت کے لیے ایک واقعہ بتائیں. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انتقال کے وقت رونے لگے، بہت رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، نڈھال ہو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز کا ٹینشن ہے؟ بیوی کا، بچوں کا، گھر کا. ہم لوگ آپ کے شاگرد ہیں، یہ استانی ماں ہے، استادی بھائی بہن ہیں، ہم سب لوگ سنبھال لیں گے، آپ پرواہ نہ کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس کی فکر نہیں ہے، فکر اس بات کے کہ زاد قلیل و سفر طویل. معلوم پڑ رہا ہے موت آ رہی ہے، سفر بڑا لمبا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کا توشہ ابو ہریرہ کے بعد بہت تھوڑا. یہ تو ابو ہریرہ کی تھی. اللہ زاد قلیل و سفر طویل. اللہ اکبر. نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا کرائے کا جو مکان لیے تھے تو کھڑکی کھولنے تو سامنے قبرستان نظر آتا تھا. قبرستان نظر. نواب صدیق حسن کا نام سنا ہے نا، یعنی وہاں کے ملک عرب کے لوگ ان کو ملک کہتے. کیا ملک یا امیر، ملک یا امیر یعنی بادشاہ. اپنے علاقے کے راجا تھے، راجا بھوپال اور اس کے طرف کے. تو ایک دن اپنے گھر میں تھے تو ایسے مخلصین کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد نواب صاحب نے ضیافت کی تو کہنے لگے کہ حضرت ایک رائے میری ہے. کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے سب کچھ کر لیا، بیٹوں کی شادیاں کر دی اپنے اپنی جگہ پہ ہے، بیٹیاں اپنے اپنا خوشحال ہے، اور آپ قنوج سے آئے، اتنے دن سے بادشاہ ہیں لیکن اپنے لیے ابھی تک کو آپ نے کوئی اپنا محل اور بنگلہ تیار نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا ہم تو جب سے دیکھتے ہیں آپ کرائے ہی پر ہے، بیٹیوں کا اپنا گھر، باپ بچوں کا اپنا گھر، لیکن آپ کا اپنا گھر کوئی نہیں، آپ کرائے کے مکان میں بھی ہیں، کرائے کے مکان میں. تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایک محل بنا لے اپنا. اللہ اکبر. یہ ہمارے اہل حدیث امام، امیر، بادشاہ، جن کے دل و دماغ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں، آخرت کی فکر، دل میں زہد و تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت بھری ہوئی ہے. ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اٹھایا مشورہ دینے والے کو، کھڑکی کھولی اور سامنے قبرستان کی طرف اشارہ کیا. کہا وہ قبرستان نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا دیکھو مکان کرائے کے مکان میں رہے اپنے محل میں، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا اصلی گھر وہ ہے. جو بھی بناؤں گا چھوڑ کے جانا ہے، اور وہاں جانا ہے تو بغیر کرائے کے رہنا. اصلی گھر وہ ہے. ہمیں اس کی فکر زیادہ ہے، دنیا کے محل کی فکر کم ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا کر دی. ایک میرے بھائی زہد اور یقین کامیابی کا، اور بخل اور بڑے بڑے پلان، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں منصوبے اور پروجیکٹات کا اختلاف ہے. منصوبے اس کا، اس سے زیادہ کہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ.
پھر آخر میں یاد دہانی کراؤں گا، نہ مال برا ہے نہ دولت بری ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، کاروبار کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میرے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں کوئی شیخ صاحب کھڑے ہوں تو کہیں ہاں مولوی کو چندہ نہیں دوں گا رمضان میں. ہاں نہیں، ہمارے کہنا بھائی سب کچھ کمائیں، سب کچھ. اللہ سبحانہ فرمایا دیندار کے لیے مال بھی بہت ہی بڑی نعم الرجل نعم المال للرجل الصالح. اگر دین کے ساتھ اللہ مال دے تو یہ بہت ہی بہتر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری ساری توجہ اس پر نہ ہو، بلکہ اس دنیا داری کی سے زیادہ توجہ ہماری فکر کس پر ہو. اور ہمیشہ ہر ایسی چیز جو آخرت میں رکاوٹ بن رہی ہو یا ہمارے اجر و ثواب میں نقصان پہنچا رہی ہو، ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے. اے طائر لاہوتی، بس دیکھیں بزرگوں کو ذرا دیکھیں. لیکن آپ لوگوں کو نہیں یاد ہوگا، کیوں؟ آپ لوگ کسی اور چیز کی عادی ہیں. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خدائی. دین ہمارا جس چیز سے خراب ہو رہا ہو ایسی چیز کو لات مار کر کے بھگائیں. کیوں؟ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی ہم نے جو کچھ کہا مقصد صرف یہی ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی اعتراض کرنا یا مال و دولت سے منع کرنا نہیں ہے. کھائیں پیئیں سب کچھ، لیکن ہمیشہ شکر ادا کریں اور ہر دین کو ہر دنیا کے ہر چیز پر مقدم کریں. اور یہی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر طرز پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.